الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال هذه الامة بخیر ما عظموا هذه الحرمة حق تعظیمها فإذا ضيعوا ذلك هلكوا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 96 میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے جو پہلا فرسٹ گھر تھا لوگوں کے لیے، اللہ نے جو اپنے لوگوں کے لیے اپنا جو سب سے پہلا جو گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے واضح کیا وضع للناس ہی، وہ مکہ مبارکہ میں یہ گھر تھا۔ یعنی کہ ظاہر ہے آف کورس یہ خانہ کعبہ کی طرف اشارہ ہے اور حرم کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں، اور آگے ظاہر ہے اسے کلیریفائی کرنے کے لیے بھی فرمایا فی آیات بینات مقام ابراہیم، یہاں پہ بالکل واضح کیٹیگورک نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم وغیرہ کا حوالہ دیا۔ ومن دخل کان آمنا، اور جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ امن کے ساتھ امن میں آ گیا، گویا کہ پیس اسے نصیب ہو گیا، اسے مل گیا۔ اور اسی لیے آگے پھر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور آگے پھر حج کا جو احکام ہے وہ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی گھر کے اور اسی شہر کے مکہ معظمہ کا یہاں پہ جو ذکر ہے خاص طور سے اس آیت میں، وہ اسی کی طرف اشارہ آگے بھی فرمایا۔ اوبویسلی خانہ کعبہ کو اللہ نے اپنا ایک مقدس گھر قرار دیا آف کورس، اور اسی نسبت سے ظاہر ہے جو شہر مکہ ہے یہاں پہ لفظ اس آیت میں جو آ رہا ہے ان والا بیت وضع للناس ببکہ تھا، جو بکہ کا ذکر آ رہا ہے یہ آف کورس وہ اوریجنل حرم کے جو حدود ہے اسے بکہ اس زمانے میں کہا جاتا تھا۔ آج کل مکہ آف کورس ایکسپینڈ اس سے بہت زیادہ اس کی باؤنڈریز ایکسپینڈ ہو گئی ہیں آف کورس، بٹ آف کورس دین اگین وہی شہر مراد ہے اور وہی اللہ کا گھر مراد ہے جو یہاں پہ اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ سب سے پہلا فرسٹ وہ گھر ہے جسے اللہ نے اپنا گھر نامینیٹ کیا، اور اسی لیے اسی نسبت سے اس شہر کو بھی اللہ نے ایک خاص اہمیت عطا فرما دی، اور اسی لیے اسے بلد اللہ الحرام قرار دیا گیا۔ اور اس کی ہر ڈائریکشن میں، ہر سمت میں کئی جو مائلز کا جو علاقہ ہے اس پورے خانہ کعبہ کے، وہ تمام کا تمام علاقہ حرم کہا جاتا ہے، حرم مکہ یا حدود الحرم کہا جاتا ہے۔ تو اس کو خاص طور سے ایک ایمفسس کے ساتھ اس کی ایک اہمیت اور وہ بیان ہوئی۔ اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور سے اس شہر میں آئے اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کا جو مشہور فیمس واقعہ انہیں چھوڑا، اور پھر اس گھر میں ایک معصوم اپنے بیٹے، یعنی بالکل نومولود، بالکل ایک انفنٹ بیٹے اور اپنی وائف ہاجرہ کو یہاں پہ چھوڑ کے اور گئے، اور پھر سارا بہت ہی ڈیٹیل جو مشہور واقعہ ہے۔ پھر فائنلی جب اسے آباد کرنے کا موقع آیا اور واپس تشریف لائے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور انہوں نے خانہ کعبہ وغیرہ کی تعمیر بھی فرمائی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اینی ہاؤ اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جو قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مینشن کی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات ومن آمن منهم باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر فمتعهم قلیلا ثم اضطره الی عذاب النار وبئس المصیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور سے دعا کی کہ اس بلد کو، اس شہر کو، یعنی کہ اس سٹی کو خاص طور سے امن والا بنا دے، یہاں کے جو اہل ہیں ان میں رزق کی فراوانی عطا فرما دے، اور ہر طرف سے۔ اور اوبویسلی مشاہدے سے بھی یہ بات اب نظر آتی ہے، اسی دعا کا جو ثمرہ ہے، جو نتیجہ ہے، رزلٹ ہے۔ آج اگر مکہ میں ہم جاتے ہیں، ایون دو اٹس رائٹ ان دا مڈل آف اے ڈیزرٹ، جہاں پہ بظاہر نہ کوئی ایگریکلچرل لینڈ ہے، نہ کوئی انڈسٹریل کوئی بہت بڑا زون ہے، بٹ وہاں پہ دنیا کی بالکل چاروں فرام آل کوارٹرز آف دا ورلڈ
ہر قسم کی جو نعمت ہے اللہ کی، کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے سے، ایوری تھنگ، ایوری مٹیریلسٹک بینیفٹ جو کوئی حلال طریقے سے انسان کو مل سکتا ہے، وہ اس شہر میں اللہ نے موجود کر دیا، فراہم کر دیا۔ اور ظاہر ہے آف کورس یہ وہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ یا نتیجہ کہہ لیں، جس میں انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اور ظاہر ہے اس شہر کی بہت ہی خصوصیت کیونکہ بیان کی گئی، اور پھر آیتوں کے علاوہ بھی پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک دوسری دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک رسول بھیجنے کی التجا کی، دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے لیے اسی شہر مکہ میں، اور وہ رسول کی صورت میں ظاہر ہے پھر محمد علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اسی شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ اور ظاہر ہے اس کی جو عظیمت ہے، اس کی جو عظمت ہے، وہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 4 چاند لگ گئے اس سے، اور زیادہ بڑھ گئی ہمارے نزدیک، تمام دنیا کے لوگوں کے نزدیک بلکہ۔ اور اسی لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس حدیث میں، جو کہ حضرت عباس بن ابی ربیعہ المخزومی رضی اللہ عنہ نریٹ کرتے ہیں، اس میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا، لا تزال هذه الامة بخير خير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فاذا ضيعوا ذلك هلكوا، کہ اس امت کی خاص طور سے ایک سارٹ آف یہ سمجھیں کہ ایک سٹینڈرڈ، ایک معیار اس امت کا بتایا اس حدیث میں، کہ میری امت جب تک اس حرم مقدس کا پورا احترام کرتی رہے گی، یعنی کہ جو اس کی حرمت اور تعظیم ہے اس شہر مکہ کی، اور خاص طور سے حرم کی جو حدود ہیں ان کا، تو وہ خیریت سے رہے گی، اس کے اندر وہ اپنے عروج پر رہے گی، یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن فَإِذَا ضَيَّعُوا ذَلِكَ، جب ان کے اندر، ان کے دلوں میں اس شہر کی حرمت، اس جو تعظیم ہے اور جو اس کا ایک عقیدت ہے، احترام ہے، وہ ان کے دلوں سے جب غائب ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ باقی نہیں رہے گا ان کے دلوں میں اس کی عظمت، تو پھر وہ امت ہلاک برباد ہو جائے گی، یعنی کہ ہلاک ہو جائے گی۔ اور ظاہر ہے یہ بہت ہی ڈرنے کی بات ہے، کیونکہ اس شہر میں کیٹیگورکلی، جیسے کہ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہر چیز کی ممانعت، ایک بالکل ریسٹرکشن، ایک پروہیبیشن نظر آتی ہے، جو باقی پوری دنیا میں جائز ہیں، لیکن اس شہر کی حدود میں، اس کی باؤنڈریز کے اندر نہ کوئی شکار تک کی اجازت نہیں ہے کسی جانور کو۔ تو جنگ اور جدال اور قتل و قتال اور خون خرابہ یا مارا ماری یا کسی کو مارنا تو بہت دور کی بات ہے، جانور تک کو مارنے کی اجازت نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے اندر، یہاں تک کہ ایون اس شہر کے کسی درخت کو بھی کاٹنے کی یا اس کے پتے جو ہے انہیں جھاڑنے کی بھی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، اس سے بھی منع فرمایا کہ اس شہر میں اتنا اس کا احترام ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی عقیدت ہے، کہ ان تمام چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے منع فرمایا۔ اور انہی احترام اور عقیدت اور عظمت کا تقاضا یہی تھا جو اس حدیث میں بھی بنایا، کہ جب تک امت ان تمام چیزوں کا احترام کرتی رہے گی اور ان کا خیال رکھے گی، تو وہ یقیناً کامیاب رہے گی اور ہر قسم کے بینیفٹس کی حقدار رہے گی۔ لیکن جب ان کے دلوں سے یہ عظمت نکلتی گئی اس شہر حرم کی، حدود حرم کی کہہ سکتے ہیں، اس کی باؤنڈریز کی، جو اس کے اندر کی عظمت ہے، اس کا جو مقام ہے، جب وہ ان کے دلوں سے نکلنا شروع ہو گیا، تو پھر فائزہ ہلاکو، پھر وہ یہ اس وقت ہلاک ہونے کی طرف جانے شروع ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے یہ بہت ہی ایک ڈرنے کی بات ہے کہ لوگ آج کل کے زمانے میں تو دیکھیں اگر، تو اس کی بہت زیادہ اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا، لیکن اس پورے علاقے جو حدود حرم ہے، اس کی تعظیم اور اس کی حرمت، اللہ تعالیٰ کی جو کے ساتھ جو بندگی ہے انسان کی، جو اس کا صحیح تعلق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اس کی صحیح فیتھفلنس کا یا اس کی وفاداری کا، اس کی صحیح اصل علامت اور نشانی یوں سمجھیں کہ یہی
اس شہر اس کے چوزن پلیس کی، جس کے لیے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، جو پہلا گھر اللہ نے نامینیٹ کیا لوگوں کے لیے جس شہر میں، اس کی عظمت، وہ اللہ کا جو تعلق ہے انسان کا اللہ کے ساتھ، وہ اسی شہر کی عظمت کے ساتھ وابستہ کر دیا اللہ نے. جب تک بھی یہ چیز اجتماعی ایک اجتماعی حیثیت سے، ایک کانگریگیشنل حیثیت سے لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت باقی رہے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کی امت کی نگہبانی اور اس کی پروٹیکشن فرماتے رہیں گے، اور دنیا میں یہ سلامتی اور عزت کے ساتھ رہیں گے. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو آف کورس بہت ہی حیثیت مجموعی طور پر بھی بہت بڑی ایک سارٹ آف اس عظمت جو اس شہر کی ہونی چاہیے وہ ہمارے دلوں میں نہیں باقی رہی شاید غالباً. اور ظاہر ہے بہت سارے تو گناہ اسی شہر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کام ایون حدود حرم تو کیا، خانہ کعبہ کے آس پاس یا اس کے بیت اللہ کے آس پاس مسجد الحرام کے اندر بھی ایسی بے ادبیاں اور یہ سمجھیں کہ جو تعظیم کے بالکل اپوزٹ جو کام ہوتے ہیں وہ ایسے ہم انسان آج کل کے زمانے میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، کہ آف کورس اسی لیے شاید یہی وجہ ہے کہ آج یہ امت بھی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ تعظیم ختم ہو جائے گی تو یہ امت ہلاکت کی طرف اپنے ہی جاری ہوگی، پھر اس کی دنیا میں کوئی عزت نہیں کرے گا. تو آج شاید غالباً پروبیبلی یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں مسلمان بحیثیت نمبرنگ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اتنے زیادہ ہیں، بلین، اوور 1 بلین، 1.56 بلین مسلمان جتنے بھی دنیا میں، which is about 1/4 of the world's population، مگر پھر بھی ایک یونٹی نہیں ہے، کوئی آپس میں کوئی کریکٹر، کوئی معیار ہی نہیں بچا انسانوں کا، اور آپس میں ہی لڑ مر کے ایک دوسرے کی کرسی اور چادر کھینچنے کی طرف لگے ہوئے ہیں. بہرحال اللہ ہمیں اس شہر کی عظمت جو ہے اس کو ہمارے دلوں میں ڈالے، اور ہمیں اس کی صحیح معنوں میں جو تعظیم ہے اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے اللہ سے دعا بار بار مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعاملنا بما انت اہلہ ولا تعاملنا بما نحن اہلہ، کہ ہمیں اس چیز کا، جس چیز کے ہم اہل ہی نہیں ہیں، اس کا ہمیں عمل کرنے کا جیسے ہمارے اوپر برڈن سے ہمیں بچا، اور ہمیں اس چیز کے کیپیبل بنا کہ ہم اللہ کے اس گھر کی تعظیم اور اس کی عظمت کر سکیں. کیونکہ یہ ایک انفارچونیٹ سی بات ہے، ہمارے ہسٹوریکلی بھی اس کی جو ہمیں کیٹیگورک انسٹرکشنز ملی ہوئی ہیں وہ ایوری ناؤ اینڈ دین اگین یہاں پہ بار بار ہماری ہسٹوریکلی بھی اس کی وہ تعظیم کا خیال نہیں رکھا گیا. حالانکہ جب فتح مکہ کا وقت آیا تو ایک ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس میں وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم فتح مکہ لا ہجرت ولیکن جہاد و نیت فیضن. اس حدیث میں بیسکلی جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو سارٹ آف خطبہ دیا یا ایک سپیچ دی، اس میں فرمایا کہ اب یہ ظاہر ہے مکہ فتح ہو گیا، جو مین شہر تھا اسلام کا، جو اللہ کا اس تعظیم والا گھر تھا، تو اس کے بعد آف کورس اب ہجرت تو فرض نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب مطلب اس گھر کی، اس شہر کی جو عظمت ہے، اور اسی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اس میں فرمایا ان ھذا البلد حرم اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اس شہر کی حرمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور اس کی کریشن ہوئی، اس وقت سے اس شہر کی جو حرمت ہے، اس کی جو تعظیم ہے، اسے بالکل متعین فرما دیا. فهو حرام بحرمت اللہ الی یوم القیامہ، اور وہ یوم قیامت تک جو اس کی حرمت ہے وہ باقی رہے گی. وَإِنَّهُمْ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لَا لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ. ایون فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آج کے دن بھی جو چند، ظاہر ہے بغیر لڑائی کے، ایون تو مکہ فتح ہو گیا تھا، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے اپنی فوج کے ساتھ مسلمانوں کی مکہ مکرمہ میں، تو یہ اس کی کلیریفیکیشن باقاعدہ دی، ایون تو وہ اللہ کے حکم سے انٹر ہو رہے ہیں، لیکن
پھر بھی اس کی کلیریفیکیشن دے رہے ہیں کہ اس شہر کی جو عظمت ہے وہ یہاں پہ قتل و قتال مار دھاڑ کی کسی صورت بھی اجازت نہیں تھی. لم یحل القتال، یہاں پہ حلال ہی نہیں تھا قتل کرنا کسی کو کبھی بھی. قبلی ولم یحل لی الا ساعتن، نہ مجھ سے پہلے یہ اس کی اجازت تھی اور نہ مجھے اس کی کبھی اجازت ہے، الا صرف کچھ گھڑیوں کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ اس شہر کو آف کورس کفار اور مشرکین کے اس چنگل سے آزاد کرانا ہے، اور وہ بھی منیمم پاسبل خون خرابہ ہونا چاہیے، اور ہوا بھی یہی. ظاہر ہے اللہ کے حکم سے وہاں پہ کوئی قتل و قتال کی کوئی میجر انسیڈنٹ رپورٹ نہیں کیا گیا جیسے کہ ہسٹوریکلی بھی، اور وہ شہر فتح ہو گیا. اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف یہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اللہ نے اجازت دی تھی کہ اگر کوئی کرنا پڑ بھی جائے اس کے بعد فہو حرام بحرمت اللہ الی یوم القیامہ. اب قیامت کے دن تک یہاں پہ ہر قسم کی خون خرابہ، مار دھاڑ یا کسی بھی قسم کی جو حرمت ہے حرم کی، اس کی بالکل پابندی اور پیروی کرنی ضروری ہو گئی. اور یہ تمام کی تمام جو اس کی جو ریسٹرکشنز ہیں وہ دوبارہ واپس آ گئی ہیں قیامت کے دن تک. یہاں تک کہ صرف قتل و قتال ہی نہیں، لا یعضد شوکت ولا ینفر صیدہ ولا یلتفظ لقطتہ، کہ یہاں کے کوئی درخت تک کاٹنے کی اجازت نہیں دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی درخت، پتا، کوئی پودا، ایون پلانٹ کو نقصان نہ پہنچائے یہاں کے اس شہر کے اس حرم کے، اور نہ ہی یہاں کا کوئی شکار کرے. ایون کوئی فارم اینیمل یہاں پہ آ بھی گیا ہے تو بھی اس کا شکار حرم کے اندر نہ کیا جائے. اور ایون کوئی لقطہ کہتے ہیں جو کوئی چیز گر جاتی ہے کسی کی، کوئی لاسٹ اینڈ اسٹولن، لاسٹ چیز کوئی گر گئی کسی سے مسپلیس ہو گئی، وہ اٹھانے تک کی بھی اجازت نہیں ہے. ایون دو نارملی کسی دوسری پلیس پہ اگر ایسا ہو تو وہ اٹھا کر اور اس کے اعلان کی اجازت ہوتی ہے کہ اسے اعلان کر کے اسے ڈھونڈنا والا دیا جائے. لیکن حرم کی خاص طور سے ایک ایسی ایک ایکسیپشنل ویلیو ہے کہ وہاں پہ اگر ایسا بھی ہو گیا تو کوئی انسان کسی دوسرے کی چیز کو ہاتھ تک نہ لگائے، کہیں ایسا نہ ہو وہ دوسرا پریشان ہو جائے کسی وجہ سے، وہ آ کے اپنی چیز ڈھونڈ رہا ہو اور پریشانی میں کسی مبتلا ہو جائے، کوئی حاجی، کوئی عمرہ کرنے والا. تو اسی لیے الا من عرفہ، یہاں تک کہ وہ بندہ جانتا ہو. اور پھر آگے یہاں تک بھی فرمایا ولا یقتل خلاہ، کہ کوئی بھی گری پڑی چیز تک کو نہ اٹھا یہاں پہ. اور ایون دو یہاں کی جو سبز گھاس ہے وہ تک نہ کاٹی جائے، ایون دو جو گراس ہے وہ اس کو بھی کاٹنے کی اجازت نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہرحال ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آگے عرض کیا کہ صرف اذخر ایک گھاس ہوتی ہے، خاص طور اس کا نام ہوتا ہے جسے عربی زبان میں اذخر کہا جاتا ہے، کہ اس کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے اس سے، کیونکہ یہ ہم لوہار وغیرہ جو ہے اسے استعمال کرتے ہیں، گھروں کی چھت بنانے میں اس زمانے میں کام آتا تھا، تو اس کی صرف اجازت دے دیں. اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور صحابہ کو کہا کہ یہ ایک ایکسیپشنل چیز ہے، بٹ ادر دین دیٹ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ سب حرام ہیں، ان کا کرنا بالکل ایبسولوٹلی منع فرما دیا. مین چیز جو اس حدیث میں ظاہر ہے دو چیزوں کی کہ ایک اعلان، بالکل علل اعلان دو چیزیں فرمائی. پہلا یہ کہ اب ہجرت کا حکم نہیں ہے، ظاہر ہے ہجرت فرض تھی مدینہ کی طرف جب مکہ پر مشرکین اور کفار کا غلبہ تھا اور وہ وہاں پہ قابض تھے. تو اس کے بعد 8 ہجری میں جب یہ فتح مکہ کا موقع آیا اور پھر مکہ فتح ہو گیا تو اب ہجرت کی بھی کیونکہ ضرورت ختم ہو گئی، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا کہ ہجرت تک کا اب حکم ختم ہو چکا ہے. ہاں کوئی اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے کوئی نکلنا چاہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، اس کی اجازت آف کورس ہر زمانے میں ہے اور رہے گی. تو اس کیپیسٹی میں کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس اللہ کے راستے میں کسی بھی فارم میں نکلنے سے محروم ہو جاؤں گا. کوئی آج بھی بہت مواقع ہو سکتے ہیں، لیکن ہجرت کا ایک تو آرڈر کینسل، اب یعنی کہ جو اس کا فرض حکم تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اب ہجرت فرض نہیں رہی، ظاہر ہے کیونکہ اب مکہ آزاد ہو گیا. اور سیکنڈ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے اس حدیث میں مین امپورٹنس کی فرمائی وہ یہی کہ یہاں پہ لڑنا جھگڑنا، ایون دو اگر دیکھیں اسلام کے اندر جہاد اور قتال جو کہ پہلا اعلان فرمایا گیا، ہجرت تو ختم ہو گئی ہے لیکن جہاد ختم نہیں ہوا. لیکن وہ جہاد یا قتال پر بھی جو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے وہ بھی اس شہر میں نہیں ہوگا، اس شہر میں اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی.
بہت ہی تھوڑے ہی سے وقت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اٹ سیلف اجازت دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، صرف مکہ آزاد ہونے کی حد تک، مگر پھر اس کے بعد جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب قیامت تک وہ بھی حرام ہو گیا، اور اس شہر میں کبھی بھی کسی کو لڑنے جھگڑنے تک کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہی ایک دوسری مسلم شریف کی روایت سے بھی پتہ چلتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ فرما رہے تھے لا یحل لأحد ان یحمل بمکہ سلاحا، کہ کوئی مکہ میں ہتھیار نہ اٹھائے، یعنی مکہ مکرمہ ایک ایسا شہر ہے، اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ہتھیار نہ اٹھائے، اور اس لیے خاص طور سے اس روایت میں منع فرمایا۔ تو ظاہر ہے یہاں پہ مقصد یہ تھا کہ کوئی بندہ قیامت تک، اب کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صرف ایک پرٹیکولر تھوڑے سے دیر کے لیے یا وقت کے لیے اجازت ملی تھی، اور اب ہر چیز قیامت تک حرام ہو گئی اس شہر کی عظمت کی خاطر، تو کوئی بھی بندہ اب آنے والے وقت تک، قیامت تک، کوئی بندہ اگر اس کو ایک ایگزامپل بنا لے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لڑنے کے لیے مکہ کا رخ جب کیا تھا فتح مکہ کے ٹائم پہ، تو اس کو ایگزامپل بنا کے کوئی بندہ یہ کہہ لے کہ میں بھی لڑنا چاہوں گا، تو نہیں، ایسا اب قیامت تک نہیں ہوگا، کسی دوسرے شخص کو اس کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کو ہتھیار تک اس شہر میں اٹھانے کی کسی کے خلاف اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہی جمہور علماء کے نزدیک اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ مکہ اور جو حدود حرم ہے، اس میں کسی مسلمان کو دوسرے کے خلاف اب ہتھیار اٹھانا اور استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہوگا۔ اس مقام کا یہ جو مقدس کا مقام کا جگہ کا جو ادب ہے اور احترام ہے، یہ اس کے خلاف ہے، اور اس کا ہر صورت میں خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ بہرحال لیکن انفارچونیٹلی مسلمانوں میں ایک جیسے کہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ تمام کی تمام دنیا کے اندر مسلمان کبھی بھی اگر بحیثیت یعنی بحیثیت کل کے اجتماعی طور پہ پوری جو مسلم پاپولیشن ہے اس پہ کوئی غلبہ کبھی کوئی غیر مسلم نہیں پا سکے گا۔ اگر مسلمانوں کو کوئی چیز برباد کرتی ہے تو ان کی اپنی آپس کی ہی خانہ جنگی، آپس کی نفرت یا آپس کی ہی ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنی ہے جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری فرسٹ سینچری ہجری سے ہی یہ کام مسلمانوں میں ہو گیا، اور انفارچونیٹلی ظاہر ہے بہت ہی غم کی بات ہے یہ، کیونکہ ایک جیسے ابو شریح العدوی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ ایک مرتبہ عمر بن سعید جو کہ یزید نے نامینیٹ کیا تھا، مدینہ کا ایک گورنر، اور وہاں کا وہ اسی کے حکم سے، آرڈر سے، جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف مکہ کی طرف چڑھائی کرنے نکلا، اور یعنی اس کی ظاہر ہے آف کورس مکہ میں قتل و قتال کے ارادے سے وہ نکلا، تو ابو شریح العدوی رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی آف کورس، تو انہیں یہ بات بہت ہی عجیب سی ویئرڈ سی لگی، اور انہوں نے اس اموی حاکم عمر بن سعید کے سامنے بروقت کلمہ حق کہہ کے کہنے کی جرت اور وہ ایک سارٹ آف ارادہ کیا، اور وہ اس کے پاس پہنچ گئے، اور وہ اس وقت عمر بن سعید جو ہے وَهُوَ يَبْعَثُ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ مَكَّةَ إِذًا لِّي أَيُّهَا الْأَمِيرُ، وہ اس کے پاس پہنچے اور اسے کہا یہ مجھے اجازت دو اے امیر، مجھے اجازت دو کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن ابو شریح نے خاص طور سے بالکل کیٹیگوریکلی رضی اللہ عنہ، ابو شریح رضی اللہ عنہ نے کیٹیگوریکلی اس سے کہا عمر بن سعید سے کہ فتح مکہ کے دن میں نے نبی سمیت اذنا، میرے ان کانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وواء قلبی وابصرت عینایا، کہ میں نے، میرے کانوں نے سنا، میرے دل نے سنا، میری آنکھوں نے دیکھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے اللہ کی تعریف اور بیان کرنے کے بعد کہ ان مکہ حرمہ اللہ ولم یحرمها الناس، کہ یہ حرمت ہے، اور اس اللہ کی جو مکہ شہر ہے اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی یہاں پہ آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے آدمی کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے۔ فلا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسفک بہ دما، یہ آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ، جو کوئی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ خون بہائے، یہاں تک کہ ولا یعضد بہا شجرۃ، یہاں تو ایک درخت تک کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور
یہ بالکل میسج جو کیٹیگورک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اپنے صحابہ کرام کو فتح مکہ کے ٹائم پہ، کہ مجھے بھی صرف تھوڑی دیر کے لیے اجازت ملی تھی اور اس کے بعد یہ اجازت ختم ہو گئی، تو اب کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ میسج انہوں نے خاص طور سے اس عمر بن سعید تک پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھا، اور وہ باقاعدہ جا کے اس کو میسج دیا تاکہ کل کو قیامت کے دن ان کے لیے ان کی حجت قائم ہو جائے کہ میں نے اپنا جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا وہ میں نے آگے پہنچا دیا، جو اس کی خلاف ورزی ہونے جا رہی ہے۔ بہرحال انفارچونیٹلی عمر بن سعید نے یہ بات نہ مانی اور آگے سے کہا انا عالم و بذالک منک، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں ابو شریح کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ ان الحرم لا يعیز عازیا ولا فارا بدم ولا فارا بخربۃ، کہ یہ جو حرم ہے یہ کسی گناہگار کو اور خون کیے ہوئے بھاگے ہوئے قاتل کو یا کسی چور کو تحفظ یا پناہ نہیں دیتا۔ بہرحال خیر یہ اس کا اپنا عمل یا اس کا اپنا ناسمجھی تھی، کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہی کوئی چور تھے، نہ ہی کسی کا قتل کر کے بھاگے تھے، اور نہ ہی کوئی گنہگار تھے۔ وہ تو اتنے بڑے صحابی تھے کہ جو عباد اللہ ثلاثہ میں سے تھے، جو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بشارتیں عطا فرمائی تھی، یہ وہ عبداللہ بن زبیر تھے، اور ان کے والد زبیر ظاہر ہے عشرہ مبشرہ کے صحابی اور یہ ان کی اولاد، اور بہرحال بدبخت لوگوں کو اللہ ہی سمجھا سکتا ہے، لیکن اینی ہاؤ اس نے یہ نہیں کیا اور آگے کر دیا۔ بہرحال ابو شریح رضی اللہ عنہ نے یہ اتنا امپورٹنٹ سمجھا یہ میسج دینا کہ اس حرم کی جو عظمت ہے، اس کی جو ایک تعظیم ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ باقاعدہ جا کے وہاں پہ یہ بات کہی اس سے تاکہ میری حجت قائم ہو جائے، اور یہی ان کی بات آگے ایک مسند احمد میں آتا ہے، انہوں نے باقاعدہ فرمایا قد كنت شاہدا وكنت غائبا وقد امرنا ان يبلغ شاہدنا وغائبنا وقد بلغتک، کہ فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی میں اس وقت وہاں حاضر اور موجود تھا اور تم وہاں نہیں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ جو یہاں موجود ہوئے وہ میری بات یہ دوسروں تک پہنچائے، اور جو حاضر نہیں ہے میں نے اس حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تعمیل کر دی ہے اور تم تک یہ بات پہنچا دی ہے، تو میری گویا کہ حجت پوری ہو گئی ہے، اب آگے جیسے تمہاری مرضی۔ اینی ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس شہر کی عظمت اور اس کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عدی بن حمرہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقفاً حزوراتی، وہ ایک پہاڑی یعنی کہ ٹیلے پہ کہہ لیں، ایک ماؤنٹین سا تھا چھوٹا سا، حزورہ جس کا نام تھا، وہاں پہ اس کے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں خدا کی قسم تو اللہ کی زمین میں سے سب سے بہتر جگہ ہے، یعنی مکہ شہر کی طرف ایڈریس کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ شہر یعنی کہ مکہ ان اٹ سیلف یو آر دا بیسٹ امنگ آل دا پلیسز ان دا ورلڈ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اللہ کو محبوب جو جگہ ہے وہ تم ہی ہو، اور اگر مجھے لولا اخرجت منک ما خرجت، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہیں گیا ہوتا، ہجرت کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا تھا، فورسفلی مجھے یہاں سے جانا نہ پڑا ہوتا، تو میں کبھی اس شہر کی طرف سے تمہاری اس شہر کو چھوڑ کے نہ جاتا۔ تو اس حدیث میں بہت ہی کیٹیگورکلی جو مکہ معظمہ کا تمام روئے زمین، تمام پوری ورلڈ اوور جو سب سے افضل اور بعظمت اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ ہونا ہے، وہ اس حدیث سے بالکل کیٹیگورکلی واضح ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آف کورس کعبۃ اللہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی جو عظمت کا حق ہے اس کا جو خاص الخاص جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات ہیں، ان کا جو مرکز ہے، سینٹر ہے، جو نیوکلیس ہے قیامت تک کے لیے، وہ یہی اہل ایمان کا قبلہ اور یہی گھر ہے اللہ کا، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف کیا کرتے تھے اور تمام امت بھی اسی گھر کا طواف کرتے ہیں، اور اسی کی طرف رخ کر کے آج تک نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمکہ ما اطیبک من بلد وحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنتک غیرک، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو ایڈریس کرتے ہوئے فرمایا تو اس قدر پاکیزہ اور دل پسند شہر ہے، تو مجھے کتنا ہی محبوب ہے، اور اگر میری قوم نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ اطیب بھی کہتے ہیں طیب یعنی کہ پاک ہونے کو، تو
کتنا ہی تو پاک ہے، ما اطیبک ومن بلد وحبک، میں تم سے ہی آئی ریئلی لو یو، بیکاز ظاہر ہے ان کا مدر ٹاؤن تھا، ان کا ہوم لینڈ تھا مکہ مکرمہ. مگر بہرحال آف کورس جو ہسٹورک ایک انفارچونیٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ وہاں سے ہجرت کر کے کفار نے نکالا فورسفلی اور وہ وہاں سے چلے گئے، تو اسی لیے فرما رہے ہیں ولولا ان قومی اخرجونی منکا ما سکنت غیرک، کہ اگر مجھے قوم نے مجبوراً یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاتا. تو بہرحال ان روایتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بات پروبیبلی فتح مکہ کے سفر میں مکہ سے واپس ہونے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً فرمائی تھی، یا جس دوسرے وقت بھی، لیکن اس کی جو عظمت ہے اس شہر کی، وہ ایک اتنی زیادہ تعظیم اس کی نیسیسری ہے اور ضروری ہے، اور بلکہ اوبلیگیٹری ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر یہ چیز لازم ہے کہ وہ اس شہر میں جب انٹر ہو تو اس کی خاص جو شرائط ہیں، اس کی تمام کی تمام اس شہر کی جو ڈوز اینڈ ڈونٹس کے تقاضے ہیں، یہاں پہ نہ مار دھاڑ، لڑائی جھگڑا، کسی درخت، مچھر، پرندہ، کسی جانور تک کو نقصان پہنچانا، ان سب چیزوں سے خیال رکھنا اور باز آ جانا یا دور رہنا یا اپنے آپ کو بچا کے رکھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جیسا کہ آیت کریمہ اور ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ شہر ہے جس کو سب سے پہلے جس میں اللہ نے اپنا گھر کو ڈکلیئر کیا اور چوز کیا، اور اسے پھر قیامت تک کے لیے اس میں تمام چیزوں کو حرام کر دیا، اور کسی چیز غیر مناسب بیہیویئر کی، جو کہ ایون دو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جانور کا شکار ہے یا کوئی درخت کا کوئی پودا کوئی پھل توڑنا ہے، باقی پوری ورلڈ اوور جو ایک جائز چیزیں ہیں ان سے بھی اس خاص شہر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایات سے پتہ چلتا ہے کیٹیگوریکلی منع فرما دیا، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جو اللہ کا گھر ہے، تو اس کی عظمت اور اس کی تعظیم ہر مسلمان پر فرض ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس شہر مکہ کی جو تعظیم ہے اور عظمت ہے وہ اس پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بار بار یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعاملنا بما انت اہلہ ولا تعاملنا بما نحن اہلہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.